بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فرمایا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب وعدے سچے تھے. میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا. میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی. تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کے ساتھ سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. محترم سامعین، یہاں آپ نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنا. اللہ پاک ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر شیطان وسوسوں کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن قیامت کے دن جب یہ پیش ہوگا اور اس کی فرما برداری کرنے والے پیش ہوں گے وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں ورغلایا تھا. یہ کہے گا میرا ذمہ نہ بناؤ، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے زبردستی تم کو کہا تھا. ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. فرمایا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ پاک نے
شیطان سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ یقیناً تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ آگے سے شیطان بولا قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا آئے اللہ اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا جا تجھے مہلت دے دی ہے۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیرے سیدھے راستے پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان کے آگے ان کے پیچھے دائیں اور بائیں سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، فرمایا نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ میرے محترم آپ یہاں خود اندازہ لگائیے، جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، یعنی فرشتہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی عرش معلیٰ یعنی جنت میں رہتے تھے، اور اسی طرح جنات بھی رہتے تھے۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم، فرمایا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا بات ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا یا اللہ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، لہذا یہ مجھے سجدہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے اس کو تو دیکھا، تجھے مجھے نہ دیکھا کہ کہنے والا کون ہے؟ اس وقت شیطان کہنے لگا اللہ اگر آپ مجھے قیامت تک موت نہ دیں تو جس کی وجہ سے میں تیرے قرب سے، تیری رحمت سے، تیری نظر عنایت سے دور ہوا ہوں، یا اللہ میں اسے بھی برگلاؤں گا، میں ان کی دائیں طرف بائیں طرف آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کو ورغلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، جو تیری فرما برداری کریں گے انہیں بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اب دیکھو دنیا کے اندر شیطان بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے
ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو تاجر ہوتا ہے شیطان اس کو تجارت کے نقشے میں ورغلاتا ہے، جو عالم ہوتا ہے شیطان اس کو علم کے نقشے میں ورغلاتا ہے، جو عابد ہوتا ہے شیطان اس کو عبادت کے نقشے میں ورغلاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد پرندے کی حاضری لگائی تو ہدہد پرندے کے متعلق فرمایا کہ ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کروں گا، ورنہ میرے پاس وہ کوئی معقول عذر لے کے آئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی یعنی پکی اطلاع لے کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا اور اس کا تخت بھی بہت عظیم الشان ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ یا خود اندازہ لگاؤ ہدہد پرندہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب میں اڑتا اڑتا ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے تھے، اور یہ عمل شیطان نے ان کے لیے مزین کیا ہوا تھا، یہ عمل شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنایا ہوا تھا۔ آج خود اندازہ لگاؤ، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کے یہاں مزین کیا ہوا ہے، ان کو شاباش دی ہوئی ہے، شاباش شاباش تم ٹھیک کام کر رہے ہو، دلاسے دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یاد کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، بڑا اللہ اللہ کرتا تھا، عبادت گزار تھا، بڑا پارسا تھا، نیک آدمی تھا، لیکن اللہ کی شان اس کے علاقے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی رہتے تھے، وہاں 3 آدمی اور ان کی ایک بہن، یہ 4 افراد رہتے تھے۔ ان بھائیوں کو کہیں کوئی کام پڑ گیا،
انہوں نے دیکھا کہ یہ نیک آدمی ہے، ہم اس کی ذمہ داری کرتے ہیں، اس کے سپرد اپنی بہن کرتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ تو عابد ہے، اللہ والا ہے، تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، تو مہربانی کر، ہماری بہن کا تو خیال رکھ۔ اس آدمی کی آواز آ رہی ہے، ہماری بہن کا تو خیال رکھ۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، اگر میں تمہاری بہن کا خیال رکھوں گا میری عبادت کا وقت چلا جائے گا۔ انہوں نے بڑا بار بار اصرار کیا۔ اس نے کہا چلو اس طرح کرو، میرے مکان کے سامنے، میرے عبادت خانے کے سامنے آپ اس کا مکان بنا دو، میں روٹی کے ٹائم اس کے لیے کھانا پہنچا دیا کروں گا، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان۔ اس کے بھائی چلے گئے، وہ اسی طرح روٹی کے ٹائم اس کے دروازے پہ کھانا رکھ دیتا اور آواز دیتا کہ کھانا اٹھا لے، وہ کھانا اٹھا لیتی اور واپس عبادت خانے میں آ کر بیٹھ جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا، خیالات ڈالے کہ حسن الاخلاق بھی تو عبادت ہے، آخر وہ بچی ہے، کیوں نہ ہو اس کے ساتھ تھوڑی سی اخلاق کی باتیں بھی کر لیا کر۔ اس کے دروازے پہ کھانا بھی پہنچا دیتا، پھر ساتھ اخلاق کی باتیں بھی کر دیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا، یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتا ہے، لوگ دیکھیں گے، لوگ تیرے بارے میں غلط تاثرات لیں گے، تو اندر جا کے باتیں کیا کر۔ عابد اندر جا کر باتیں کرنے لگا۔ اللہ کی شان، آہستہ آہستہ شیطان نے اس کو وہ ورغلایا، وہ پھسلایا، وہ خیالات ڈالے، حتیٰ کہ وہ قریب آ گیا۔ ایک وہ وقت آیا وہ زنا کر بیٹھا، ایک وہ وقت آیا وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ پھر شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا، یہ بچی حاملہ ہو گئی ہے، اس کے بھائی آئیں گے، تیری عیب داری ہو جائے گی، زمانے میں تیرے بارے میں لوگ غلط باتیں کریں گے، تو اس طرح کر۔ اللہ کی شان، بچی جب حاملہ ہوئی، کچھ دنوں کے بعد اس نے بچہ جنا۔ شیطان نے خیالات ڈالے کہ اس کے بچے کو قتل کر دے۔ جب بچے کو قتل کیا، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اس لڑکی کو بھی قتل کر دے، بھائیوں کو بتا دے گی۔ اس نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا، دونوں کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ پھر اپنی جگہ آ کر پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے بھائی آ گئے، انہوں نے پوچھا سناؤ ہماری بہن کیسی ہے؟ اس نے کہا وہ تو بیمار ہو گئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کا امر، اللہ کی شان۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان بڑے بھائی کے خواب کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بہن کو تلاش کرو۔ پھر دوسری رات دوسرے بھائی کے خواب میں آتا ہے، کہتا ہے کہ اپنی بہن کی تلاش کرو۔ تیسری رات تیسرے بھائی کے خواب کے اندر آتا ہے، اسے بھی کہتا ہے اپنی بہن کی تلاش کرو، حتیٰ کہ وہ جہاں ان کو دفن کیا ہوا تھا وہ نقشہ بھی دکھاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، تینوں بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے آج مجھے یہ خواب آیا، دوسرا کہتا ہے کل میں نے خواب دیکھا تھا، تیسرا کہتا ہے پرسوں میں نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا چلو کھدائی کرتے ہیں۔ جب کھدائی کی تو اندر سے دونوں لاشیں مل گئیں۔ قاضی کے پاس کیس چلا گیا۔ جب قاضی کے پاس کیس چلا گیا، اس کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اتنے میں شیطان بھی آ گیا۔ شیطان کہنے لگا جناب آپ مجھے پہچانے،
جو کچھ یہ کرتا رہا ہوں یہ میں نے کیا، اب میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ عابد نے کہا کسی طریقے سے تو مجھے بچا۔ شیطان نے کہا تو مجھے سجدہ کر لے میں تجھے بچا لوں گا۔ بیچارہ عابد اس کو سجدہ کر بیٹھا۔ اب شیطان کہنے لگا بس بس جا، میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے اللہ سے جو بات کی تھی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں دھتکارا گیا ہوں، دنیا میں آیا ہوں، میں یا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے، میں اس کو بھی تیری بارگاہ سے دور کروں گا، بس میں اب کامیاب ہو گیا ہوں۔ فرمایا کہ پھر وہ شیطان چلا گیا، اس بیچارے عابد وہ کافر ہو کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اب یہ خود اندازہ لگاؤ، فرمایا کہ ایک وہ برائی والے کام، برائی والی جگہ، شرک والے کام، شرک والی جگہ وہ تو بری ہیں اپنی جگہ، فرمایا ایسی جگہوں پر بھی نہیں جانا چاہیے جہاں سے اشکالات ہوں۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کرے۔